سچائی سامنے آ گئی. آج آؤ کرو نا سامنے. اور جسے تم بلانے کہہ رہے ہو میرے بھائیو, اسے کہو مولانا توصیف رضا کو بلا رہے ہیں, آؤ کہے آنا کانی کاٹے تو کہنا پھر جاؤ وہیں پہ, اتنی ہمت ہے تو بیٹھ کے بات کرو. وہ کرے گا پھر شاشن اجازت نہیں لیتا تو کمرے میں بٹھا کے بات کر لو. اب تو کیمرے کا زمانہ, ویڈیو بن جائے گی. 30 منٹ مانگ رہا ہوں, اگر 30 منٹ میں 30 جھٹکے اسے نے دے دوں نا تو کہہ دینا آپ کیا آپ غلط کہہ رہے ہیں. نعرہ کرام انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى, یہ آیت تھی. جو حضرات لوئر ہیں یا تقریر ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, آپ حضرات سنیں, بعد میں بھی سنیں, اور جس کو جی میں آئے اسے سنا دیں, یہاں سے لے کر کے ایران کے ویرانوں تک سنا دیں. زبان منہ میں بازو میں تاب رکھتے ہیں, تیرے سوال کا ہم بھی جواب رکھتے ہیں. یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے نا, مجھے بھی پتا ہے ریکارڈ ہو رہی ہے, اور میں یہ جملے تو آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دیے, ورنہ ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ بھئی پبلک کو آپ بے وقوف کیوں بناتے ہو. آپ تو ایسا کرو, ایک تاریخ رکھو, ایک اسٹیج رکھو, پھر شاسن سے اجازت لو, اور آدھا گھنٹے کا ٹائم, بس صرف آدھا گھنٹے کی بات کر رہا ہوں, میں پوری رات کی بات نہیں کر رہا. آدھا گھنٹے میں اگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جائے نا تو نام بدل دینا. صرف سبحان اللہ, سبحان اللہ, صرف 30 منٹ کہہ رہا ہوں میں. جب آپ کو پتا چلے گا نا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا وہ تو عربی کی عبارت بھی نہیں پڑھ پاتے تو مولانا کہاں سے ہو جائیں گے. تو کیا بات, بھئی جھولا چھاپ اور اسپیشلسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں جس کی بات کر رہا ہوں نا, جس کے بھروسے پر میرے بھائیوں, وہ آپ کے بدایوں شریف میں حضور تاج الفضول بدایونی ہیں, علامہ فضل رسول بدایونی ہیں. میں بریلی شریف میں امام اہل سنت ہیں, اپنے سنبل قریب میں چلے جاؤ تو حضور اجمل العلماء ہیں. میں سبحان تحریروں کے حوالے سے ان کو اسپیشلسٹ کہتے ہوئے انہی کی کتابوں کے حوالے سے وہ بتاؤں گا جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا ہے. یار ہم نے آپ نے مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا, اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں دیکھا, بدایوں شریف میں تاج الفضول بدایونی کو بھی نہیں دیکھا. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے انہیں دیکھا. ہر 11ویں شریف کو ہم لوگ غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے 11ویں کرنے میں, ذکر کرنے میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب ذرا سوچیو جنہوں نے غوث اعظم کو دیکھا ہوگا ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. سبحان اللہ. ابھی ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف تھی, عرس ہوا پورے بھارت میں. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی چادر بھیجی, چونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ستہ ہے انہی کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو ہیں بھارت کے وہ یہی ہیں, راجہ جو ہے ہمارے بھارت کا ایک ہی ہے, وہ ہے خواجہ. یہ تو ستہ آتی جاتی رہتی ہے, اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم تو اپنے نعرے کا اتنا پالن کر رہے ہیں, سب کا ساتھ سب کا وکاس. اس سے پیٹرول ڈیزل بچ گیا تھا, کہا تیرا بھی وکاس کر رہا ہوں بھائی, سیدھا 7 روپے سے 100 روپے پہ پہنچا دیا. اتنا بڑا وکاس کیا ہوگا یار, انہوں نے اس کا بھی وکاس کر دیا. انہوں نے بھی چادر بھیجی غریب نواز. تو میں عرض کر رہا تھا جنہوں نے غریب نواز کو دیکھا ہوگا ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. سوچئے ذرا سوچئے یار. کیا نام ہے اس کا, فیض گنج بیٹا, آس پاس سے آئے ہوئے, جگت وغیرہ سے آئے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں, ذرا سوچو اولیاء کرام کو دیکھنے والوں پر ہم رش کرتے ہیں. آج کوئی مل جائے میں مفتی اعظم کا مرید ہوں, یہ سید پور بدایوں ہے قریب میں کئی مرید ہیں, ہمارے سنبل میں کئی مرید ہیں. کوئی ملتا ہے میں سرکار کلاں کا مرید ہوں, واہ بھائی واہ, کتنے بڑے نصیب ہو, تم نے سرکار کلاں کو دیکھا. میں مہریرہ شریف کے احسن العلماء اور سید العلماء کا مرید ہوں, دل خوش ہو جاتا. تم نے اتنی اتنی بزرگ ہستیوں کو دیکھا. یار اولیاء کرام کا دیدار کوئی کر لے, ہم اس کی قسمت پہ ناز کرتے ہیں. ارے اصحاب رسول پر بھونکنے والے, ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جنہوں نے کسی ولی کو نہیں, صرف نبی کو نہیں, نبیوں کے امام کو دیکھا ہے, مدینے کے تاجدار کو دیکھا ہے, ایمان کی حالت میں دیکھا ہے, اور مصطفیٰ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے کلمہ شریف پڑھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. ہم لوگ گنبد خضرا دیکھنے کی دعائیں مانگتے ہیں, ان کی قسمت کتنی بلند ہوگی جنہوں نے صبح و شام مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا.
بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا کہ تم نے ناپنا ان کو شروع کر دیا، جیسے قاری یوسف صاحب ابھی کہہ رہے تھے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ان کا جنتی ہونا جتنا آسمان کا یقینی ہونا یقین ہے نا، جتنا آسمان کا۔ چونکہ دنیا کے کسی مولانا کی کتاب غلط ہو سکتی ہے، لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، چھاپنے میں آگے جا کر کے لوگوں نے رد و بدل کر دیا، 100 سال کے اندر نسخے بدل جاتے ہیں زبیر حسانی صاحب۔ لیکن اللہ کی کتاب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک اٹھا لو، ایک لفظ بھی آپ کو بدلا ہوا نہیں ملے گا۔ لوگوں نے فرقے ضرور بنا لیے، مگر اللہ کا کرم ہے، قرآن آج بھی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ دے کر کے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ثبوت دے رہا ہوں تمہیں قرآن سے، یہ ثبوت جب آ جائے تو جو لوئر حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں ہائی کورٹ کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ معاملہ اگر ضلع کورٹ سے ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جاتا، چلو ادھیکار بھی ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ کے بعد اگر آپ سپریم کورٹ چلے گئے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ جو ہے چیلنج کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ سرووچ نیالے ہوتی ہے ہر ملک کی۔ تو ایسے ہی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ فیصلے انفیلیبل نہیں ہوتی، یقینی نہیں ہے کہ فیصلے بالکل مگر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کسی ملک کے ماننے والے، آئین کے ماننے والے، تو پالن آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب مجھے بتاؤ، میں نے ایک مثال دی ہے ممثل لہو کی وضاحت کے لیے، بس سمجھانے کے لیے، ایک بات مجھے بتا دو، جب بندہ قرآن کی دلیل پیش کر دے پھر آپ یہ کہو گے کہ ہمارے پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کی حیثیت کیا ہے قرآن کے سامنے، یہ بتا مجھے۔ بالکل بالکل حق ہے۔ یا کسی خطیب کی حیثیت کیا ہے پیر صاحب کو قرآن کے سامنے؟ کوئی مولانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی خطیب ہی کیوں نہ ہو، کوئی نعت خواہی کیوں نہ ہو، اگر قرآن کے مقابلے میں اس کی بات ہوگی تو کربلا میں فاطمہ کا بیٹا فیصلہ کر چکا ہے، اس کا فیصلہ تلوار سے ہوگا، پاس سے نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کربلا، سبحان اللہ۔ جب قرآن کی دلیل پیش ہو جائے تو ہر مسلمان کے لیے ٹھیک ہے، آپ جڑ گئے کہیں پر، آپ کی اپنی کم علمی کہہ لو، لیکن جب قرآن سامنے والا پیش کر رہا تو آپ تو اس سے کہو بھئی اس قرآن کی آیت کا جواب دے، ہمیں یہ لچھے دار تقریر نہ سنا، یہ ہمیں رٹی رٹائی تقریر نہ سنا، قرآن کی آیت کا دلیل دے۔ آیت نمبر لکھو، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 10 یاد رکھیں گے آپ، سورہ حدید آیت نمبر اور پارہ 27، زور سے بولیں کون سا پارہ؟ آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہ بہت دھیان سے سنو، یہ قرآن سے بتا رہا ہوں، ترجمے میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور وہ جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور راہ خدا میں خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پہلے ایمان لے کر کے آئیں، ظاہر سی بات ہے جو پہلے لائیں ان کا درجہ بلند ہوگا، انہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، مصیبت کے وقت میں ساتھ رہے، وہ ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، یا شیر خدا ہوں، واہ سبحان اللہ، اسد اللہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے نہیں، ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا انہوں نے اور بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ تو قرآن کا یہ جو دونوں کو برابر کہے وہ بھی قرآن کے خلاف چل رہا، کیونکہ قرآن یہ کہتا دونوں برابر نہیں ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اور جو بعد میں ایمان لائے وہ، دونوں برابر نہیں، بلکہ پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ زور سے بولیں، پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ مگر یہ بتاؤ مجھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مومن کہا کہ نہیں کہا؟ جی، درجے میں فرق ہے مگر ہیں تو دونوں مومن، مومن، دونوں مومن ہے۔ اس کے بعد سنو، وہ جو نعرہ زبیر حسانی صاحب لگوا رہے تھے، یہ ان کا تراشیدہ نعرہ نہیں ہے، قرآنی نعرہ ہے۔ اللہ کہتا دونوں کے درجات میں فرق ہے، پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ زیادہ، بعد میں ایمان لانے والوں کا درجہ کم، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کہتا میں نے تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت سنائی ہے میں نے آپ لوگوں کو، یہاں سے جانا اور قرآن اٹھا کر کے دیکھنا اور اس مولوی کو کہنا، نام نہاد مولوی کو یا نام نہاد کسی ذاکر کو، ویسے ذاکر نہیں ہے یہ لوگ، فسادی ہیں جو اہل سنت کی آبادیوں میں آ کر کے ہمارے ناخواندہ لوگوں کو محبت اہل بیت کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں۔ بے وقوف، تو کیا محبت اہل بیت کرے گا؟ ہمارا دل بھی چیر کے دیکھ لے تو ہر قطرے سے حسین کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تو کیا محبت ہے؟ ابے دوسرے کے بغض کا نام محبت دیتے ہو، تم کرو گے محبت اہل بیت۔ حضرت امام باقر کے سامنے کسی نے امام زید کے سامنے توہین کرنا شروع کر دی، ابو بکر صدیق، عمر، حضرت عمر، عثمان غنی کی۔ آپ نے فرمایا رفض عنا، یہ لوگ ہم سے دور ہو گئے، رافضی ہو گئے، یہ کیا رشتہ؟ مولا علی شیر خدا فرماتے اگر میں نے دیکھ لیا کسی کو کہ وہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو 80 کوڑے لگواؤں گا اس کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ بتاؤں حوالہ کنز العمال میں یہ حدیث شریف، مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ یہ تو ہماری کتابوں کے حوالے 100 کتابوں کے حوالے دے دوں گا، کل کو کہہ دے گا اپنی کتاب کے دے رہے تھے ہم نہیں مانتے، آؤ میری طرف آؤ، میں بتاتا ہوں۔ رجال کشی ان کے یہاں اہل تشیع کے یہاں شیعہ حضرات کے یہاں بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے فن اسماء الرجال کی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ علی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو اس کو 80 کوڑے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہروپیو، ہاں کیا بات ہے، یا غوث، زندہ باد زندہ باد۔ ارے یار روز روز کا ڈرامہ ختم کرو، یہ رکھو ایک دن مناظرہ، بات ختم، ہاں جھگڑا ختم۔ اور اگر پرمیشن نہیں ملتی تو ایک کمرے کا انتخاب کرو، 4-5 چینل لگاؤ وہاں پر، اور صرف میں ہوں گا ایک طرف سے اور ایک طرف سے تم کسی کو بلا لاؤ، ایران سے بلا کے لے آؤ یار، سبحان اللہ، نہیں ہے کوئی۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ علامہ توصیف رضا صاحب سنبھلی، نعرہ تکبیر۔ اور ہمارے جو کچھ بھائی یہاں بستی میں بھی ہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، آدمی مکسنگ فکسنگ کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جب یزید کی تعریف کی تھی کچھ لوگوں نے تو اس کے ماننے والے بھی تو ہیں کچھ لوگ، وہ بھی دلیلیں ہی دیتا، کہتے قرآن کی، ابے بےہودو آدمی، قرآن کی دلیل تو ہر فرقہ دیتا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا وہ دلیل صحیح دے رہا کہ غلط دے رہا۔ اب کوئی کہتے نا دوا تو وہ بھی دے رہا، تو دیکھنا پڑے گا نا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ایکسپائر دوائی دے رہا ہو مار دے مریض کو، کیا بات، دیکھنا پڑے گا کہ نہیں دیکھنا پڑے گا؟ کہ دلیل دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں، ابے دلیل تو سبھی دیتے ہیں، دلیل تو وہ بھی دے رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہر اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے، آئے کسی کے؟ لوگ کھڑے ہیں بیچارے اسی غصے میں کھڑے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، لوگ ان کے بھی ماننے والے ہیں۔ یہ کوئی بات ہو گئی؟ فالوور بہت ہیں، اور کیا فالوور ہے؟ جس دن سچائی سامنے آ گئی آج آؤ کرو نا سامنے، اور جسے تم بلانے ہو کہہ رہے ہو میرے بھائیو، اسے کہو مولانا توصیف رضا کو بلا رہے ہیں، آؤ، کہے آنا کانی کاٹے تو کہنا پھر جاؤ وہیں پہ، اتنی ہمت ہے تو بیٹھ کے بات کرو، وہ کرے گا پھر شاشن اجازت نہیں لیتا تو کمرے میں بٹھا کے بات کر لو، اب تو کیمرے کا زمانہ، ویڈیو بن جائے گی، 30 منٹ مانگ رہا ہوں، اگر 30 منٹ میں 30 جھٹکے اسے نے دے دوں نا تو کہہ دینا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برق اعلیٰ حضرت، اعلیٰ برق اعلیٰ حضرت، شیر اعلیٰ حضرت، تلوار اعلیٰ حضرت، حیدر کرار، فیضان حیدر کرار، فیضان حیدری، نعرہ حیدری، فیضان کرب و بلا، نعرہ تکبیر۔ وارث پاک کا نام لینے والوں، تم نے کیا کیا ہے وارث پاک کے نام پہ سوائے دکانداری اور عورتوں سے ٹانگیں دبانے کے علاوہ؟ کیا بات ہے، کیا کیا ہے تم نے وارث پاک کے نام پہ؟ ابے آج بھی دیکھ پورے بھارت میں اگر سب سے بڑا مدرسہ وارث پاک کے نام پر بنا ہے تو وہ رضا کے غلاموں میں لکھنؤ نے بنایا ہے، دارالعلوم وارثیہ وہ ہم سنیوں نے بنایا ہے، وہ اشرفی رضوی برکاتیوں نے بنایا ہے، جہاں پر سلام رضا بھی ہوتا ہے اور وارث پاک کی منقبت بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان وارث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار لوگوں نے وارث پاک کو بدنام کر دیا معاذ اللہ، عورتوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس، اور ہم NRC CAA کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں کہ بھئی چلو حالات صحیح نہیں ہے، ملک کے حالات صحیح نہیں ہے، سر پہ چڑھے جا رہے ہیں، سر پہ چڑھے جا رہے ہیں۔ ابے پورا علاقہ سنیوں کا ہے، یہ آؤ میدان میں، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر غلط ہو گئے
میری بات غلط ہے مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، اور اگر کسی نام نہاد جو خود کو وارثی کہلاتا ہے اور وارث پاک کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو اسے میں پھانسی پہ لٹکانے کی بات نہیں کرتا، اس کا گریبان پکڑ کے یہ تو پوچھو ابے تو غلط ہے یا مخدوم اشرف غلط ہے، بتا۔ مخدوم اشرف غلط نہیں ہو سکتے، تو غلط ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی کے مکتوبات اٹھا کر کے دیکھو، لطائف اشرفی میں لکھا ہوا ہے کہ جو امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتا ہے وہ رافضیوں کے فرقے لاعنیہ سے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔